نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خاص، بڑا ہی اہم ہے. جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیا آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے. اسی طرح آج کی اس نشست میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر. کہ اسی ماہ کے اندر آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو آج ان کی مناسبت سے ہم ان کی خدمت کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے جو بہتر دل پائے تو ان کو انبیاء کے لیے منتخب فرمایا، ان کو انبیاء کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا محبوب ان میں سے آپ کا قلب اطہر اسے ہم نے اپنا محبوب بنایا، اور فرمایا اس کے بعد انسانوں میں سے جو سب سے بہترین دل تھے وہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کے دل تھے ان کو محبوب کے لیے منتخب فرمایا. یعنی یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں ان کے دلوں کا انتخاب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے، اور یہ کائنات کے خاص چنیدہ دل تھے، یہ خاص دل تھے جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا. اور اس کا اظہار پھر ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو جا بجا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ کیسے جانثار لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے، حضور کی بارگاہ کا ادب بھی بجا لاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کا اشارہ سمجھنے والے لوگ تھے. یعنی حضور کی لب مبارک سے حکم نکلنے سے بھی پہلے وہ حضور کی
ذات کی منشا کو سمجھ لیتے، حضور کے اشارہ کو سمجھ لیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے ایکسپریشنز کو سمجھ لیتے کہ یار کی منشا کیا ہے، یار کیا چاہتا ہے۔ یہ خاصیتیں تھیں ان کے اندر کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے محبوب کی براہ راست صحبت عطا کی۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت ہی منتخب امت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، خیر الامت بنایا ہے، اور فرمایا کہ باقی امتوں پر تمہیں گواہ بنایا ہے۔ تو یہ تو تخصیص اور یہ فضیلت تو ساری امت کو عطا فرمائی، لیکن اس امت میں سے وہ لوگ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک بھی نصیب ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی، وہ حضور کے صحابہ کرام۔ ان میں سے پھر جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کچھ کو خاص فرما لیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی منشا ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے اور کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ قرب حاصل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر زیادہ حضور کی توجہات ہیں، حضور کی نوازشات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کسی کو زیادہ کرم نصیب ہوا ہے، تو اس میں جگرنے کی بات نہیں، یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے اور اس کا فضل ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ جیسے انبیاء رسل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء رسل میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ اب انبیاء اور رسول ہونے میں تو سارے برابر ہیں، لیکن ان میں سے پھر انبیاء میں سے افضل رسول ٹھہرے، اور رسولوں میں سے پھر اولو العزم رسول وہ سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، ان کی سب سے پہلی وجہ فضیلت یہ ہے کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ایمان کی حالت میں نصیب ہوا ہے، جس کو حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیر و قرنی، سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ، سب سے بہتر زمانہ، یعنی جس میں حضور خود ہیں، جن گھڑیوں میں، جن ساعتوں میں، جن ہواؤں میں، جن فضاؤں میں خود حضور نے سانس لیا ہے، تو حضور کی سانسوں کا زمانہ جنہوں نے پایا، وہ ہوا جنہوں نے ایمان کی حالت میں پا لی، تو یقینی طور پر وہ باقی لوگوں سے پھر افضل ٹھہرے۔ اب ان میں سے بھی بعضوں کو بعض وجوہات کی بنا پر بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کو یہ مقام و منصب عطا ہوا، اور آپ کی شان میں جو آپ کے فضائل اور مناقب میں جو احادیث ہیں اس پر ہم آگے چل کر آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا مختصر تعارف ہم لے لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام جو معروف اور مشہور ہے وہ ابو بکر ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اصل نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ۔ ان کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان، جن کو ابو قحافہ بھی کہتے ہیں، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ جو آپ کی کنیت مشہور ہے ابو بکر، تو بکر بیسیکلی کہتے ہیں اونٹ کو، تو
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اونٹوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، ان کی نسلوں کے، ان کی عادات کے حوالے سے، تو آپ کو بہت زیادہ ان کا علم تھا۔ اتنے زیادہ علم کی وجہ سے آپ عبداللہ کی بجائے ابوبکر معروف اور مشہور ہو گئے۔ اور آپ کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، اور ادھر آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں، یعنی ادھر شہزادی آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بھی صحابیاں ہیں، اور پھر ان کے بیٹے جو عبداللہ بن زبیر ہیں پھر وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ شان بھی آپ کو حاصل کہ آپ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے آپ کا۔ آپ کو پھر یہ شرف حاصل ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست ہیں، یعنی آپ نے سب سے زیادہ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے۔ گو کہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، انہوں نے تو اپنی زندگی کا سانس لینے کا آغاز سے لے کر، آنکھیں کھولنے سے لے کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک تک کا عرصہ وہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے حضور کے دوست اور ساتھی ہیں، تو انہیں حضور کی سنگت اور معیت زیادہ نصیب ہوئی ہے، زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے آپ نے، اور یہ شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے، اور جوانی تک یہ ان کا معاملہ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ کا بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے والد گرامی نے ان کی والدہ سے کہا کہ اس کو تیار کرو اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ تو وہاں مکہ میں کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا۔ تو والد کا خیال یہ تھا کہ میں ان کو آج لے کر کے جاتا ہوں اور ان کو اپنے بت کے سامنے، اپنے معاذ اللہ جو خدا ہے نام نہاد، اس کے سامنے ان کو پیش کرتا۔ تو وہ جب والد وہاں پر لے کر کے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اس بت کے سامنے کھڑا کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ وہ بت تھا، اس نے کہاں سے جواب دینا تھا، اس نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا، اس نے پھر جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دھوپ ہے تو مجھے چھاؤں دے، تو اس نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھا اور اس کے منہ پہ دے مارا بت کے، اور اس کی ناک توڑ ڈالی۔ آپ کے والد نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر آئے، اور گھر آ کر والدہ سے کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ معاملہ کیا ہے وہاں پر، اور انہوں نے اس طرح گستاخی کی ہے بت کی، اس بیٹے کا یہ معاملہ ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو، اس وجہ سے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے ہاتف غیبی سے آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی باندی، جان لے کہ یہ جو تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام عتیق، یعنی اس کو ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سماہ اللہ العتیق، اللہ نے اس کا نام عتیق رکھا ہے، اور اس کا لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے
سب سے زیادہ تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق ہے۔ فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے منتخب بچہ ہے، اس کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ گویا بچپن سے ہی آپ کا انتخاب تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ حضور کی سنگت اور میت نصیب ہونی تھی تو آپ کا حال یہ تھا کہ بچپن میں بھی آپ بت پرستی سے دور تھے۔ اب ایمان کا واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق یمن اور بعض کے مطابق شام میں تھے۔ دو مختلف روایات ہیں، ان میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے یہ دیکھا آسمان سے چاند اور سورج زمین پر آپ فرماتے کہ میری گود میں آ گئے اور میں نے ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا۔ جب یہ معاملہ کیا تو آپ بیدار ہوئے، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ قریبی ایک راہب تھا، کاہن تھا، اس کے پاس چلے گئے، جو اہل کتاب میں سے جو کتاب کا علم جانتا تھا، اس کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور اس سے جا کر یہ بات اس کو خواب سنایا تو اس راہب نے ان سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں مکہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ اب اس راہب نے کہا جان لو کہ ان قریب مکہ میں اللہ کے آخری نبی وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور تمہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ تم ان کے پہلے وزیر بھی ہوگے، ان کے وصال کے بعد پہلے جانشین بھی ہوگے۔ اب یہاں ایک روایت اور بھی ہے، یہ تو آپ نے بات سن لی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مکہ واپس تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اظہار نبوت اور اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا، تو آپ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کر یہی واقعہ حضور کو بطور دلیل پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور پیشانی پر بوسہ دیا اور حضور کے دست اقدس پر ایمان لے آئے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ ہے اور ایک روایت میں بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا اور راہب نے ان کو یہ اس کی تعبیر بتائی تو آپ نے اپنا جو تجارتی سفر تھا اس کو وہیں مختصر کیا، فوراً پلٹ کر مکہ پہنچے۔ مکہ واپس آئے تو دیکھا ایک جگہ یہ کفار کی ٹولی بیٹھ کر چیمگوئیاں کر رہی تھی۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ مکہ میں کیا نئی خبر ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، ابو طالب کا جو یتیم بھتیجا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور سے عرض کیا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور توحید اور اسلام کی دعوت سیدنا صدیق اکبر پر پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب اور راہب سے تعبیر سن لی ہوئی تھی، لیکن آپ نے اس کا اظہار کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی بات کو تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن بتائیے کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جو یمن میں خواب دیکھ کر آئے ہو وہ دلیل کافی نہیں ہے، اور جو راہب نے تمہیں بتا دیا ہے وہ دلیل کافی نہیں ہے، تم ابھی بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہو۔ انہوں نے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر حضور کے چہرے انور اور پیشانی پر بوسہ دیا، حضور پر ایمان لے آئے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا
اس نے ایمان قبول کرنے میں تردد اور جھجک کا مظاہرہ کیا، فرمایا سوائے ابو بکر کے میں نے اس پر ایمان پیش کیا، ابو بکر نے اس کو فوراً قبول فرما لیا۔ اور جب حضور پر ایمان لے آئے، جس لمحے ایمان لائے اس لمحے ہی سیدنا صدیق اکبر کی قربانیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ اس لمحے ہی ایک روز خانہ کعبہ کے صحن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے تھے تو بدبخت کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا، بدبختی کی۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تصور کیجئے کہاں اللہ کا محبوب، یہ مقام و منصب ہے حضور کا۔ اللہ نے جن کی خاطر کائنات بنائی ہے، ہر ایک انسان کو جن کی خاطر پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي۔ محبوب میں نے یہ ساری کائنات اور اس میں رہنے والا ایک ایک فرد صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں تیرا مقام و مرتبہ اور تیری عظمت اور تیری شان بتا سکے۔ دوسری طرف حضور فرماتے ہیں عائشہ میری امت کو بتانا وہ جب بھی انہیں کوئی غم اور تکلیف ہو، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ ہم سب کے لیے تحفہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ فرمایا عائشہ وہ جب غم زدہ ہوں، جب انہیں تکلیف پہنچے، انہیں میری طرف سے یہ میسج اور پیغام دینا کہ وہ میرے غم کو یاد کر لیں، اپنا غم بھول جائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، فرماتے ہیں ہم یا رسول اللہ آپ کے قربان جائیں، ان کے نثار یا رسول اللہ آپ پہ صدقے جائیں، آپ پہ واری جائیں، آپ پہ قربان جائیں، کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ فرمایا عائشہ کو بتانا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو تکالیف دی گئی اور سب انبیاء میں سے سب سے زیادہ مجھ محمد کو ستایا گیا۔ وہ اللہ کا محبوب حرم کعبہ میں ان اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دے رہے، اور ایمان کی دعوت بھی کیسی؟ جا بجا قرآن مجید میں آقا علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائے، فرمایا محبوب ان کی خاطر رنج مت کر، ان کی خاطر خود کو ہلکان مت فرماؤ، ان کی خاطر اپنے آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کرو، محبوب تیرے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت وہ ہماری توفیق ہے ہم جس کو عطا کر دیں، تیرے ذمے ان کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے محبوب۔ لیکن حضور کی خواہش تھی کہ ہر ایک شخص وہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ لوگوں یہ جو تم میں میرا محبوب ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو تمہارے پاس میرا محبوب تمہیں میں سے آیا ہے اس کو اپنے جیسا نہ سمجھو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہاری جانوں کے حوالے سے تم سے زیادہ تمہارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور تم پر بڑے مہربان اور رحیم ہیں، تم پر بڑے رحم کرنے والے، تم پر بڑی مہربانی کرنے والے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کا کہ ہم امتیوں سے پیار حضور کا، حریص ہر وقت حرص ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ امت بخش دی جائے، ان میں سے ہر شخص دائرہ ایمان میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام جب دعوت دے رہے تو اہل مکہ نے بدبختی کی، آقا علیہ السلام پر رسی حضور کو ڈالی اور حضور کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور ان ظالموں سے آقا علیہ السلام کو بچایا اور حضور کے اوپر اس طرح گر گئے۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کیا، پتھر مارے، لاتیں گھونسے مکے مارے،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یار ہٹ جاؤ، تم کیا کرتے ہو؟ تم پہلے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، وہ بھی بنو ہاشم میں تمہارے خاندان میں سے ہیں، قریش کے قبیلے سے ہیں، ان کا خون کیوں تم اپنے سر لیتے ہو، دشمنی کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ پھر جب سیدنا صدیق اکبر کو بھی اس طرح انہوں نے کہا تم ایسے دو قبیلوں کی جنگ اپنے ذمے لے لو گے، ان کا خون اپنے سر لے لو گے۔ ان کو بچا لیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے، ان کی مرہم پٹی کی، ان پر پانی چھڑکا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، پہلا جملہ فرمایا میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب، میرا حال چھوڑو مجھے کیا ہوا، بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ تاجر تھے، تجارت کرتے اور اپنا مال آقا علیہ السلام کی ہر وقت تیار رہتے، جو میں نے عرض کیا شروع کے اندر۔ یہ ہے ایمان صحابہ کا اور سیدنا صدیق اکبر کا، پھر اس وجہ سے ان کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے، اس لیے امت میں ان کو سب سے خیر الامم ہے، یہ امت میں پوری میں خیر ہے، یہ سب سے بہترین شخصیت۔ ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے حکم سے پہلے حضور کے اشارے کے منتظر رہتے۔ کئی غلام انہوں نے اپنی ذاتی مال سے خرید کر آزاد کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ مانگی قیمت کی پے کر کے خریدا اور آزاد فرما دیا، آزاد فرما دیا۔ اور جب ہجرت کے موقع پر بھی ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ صحابہ کو حضور نے اپنے سے پہلے مدینہ روانہ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن آپ یار کی منشا جانتے اور سمجھتے تھے، اور غلامی دیکھیے کہ کیا ہے۔ حضور نے یہ بھی حکم نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ کون جائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید لی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جس لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم نازل ہوا کہ محبوب اب آپ ہجرت کر جائیں، آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو فقط اتنا فرمایا کہ ابوبکر تیار رہنا، کسی لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آ جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی تیاری کا حال یہ تھا، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے جیسے دروازہ نوک کیا سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اتنی جلدی؟ فرمایا یا رسول اللہ جس لمحے سے آپ نے حکم دیا تھا ابوبکر تیار رہنا، میں ہر لحظہ تیاری کر کے اپنے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ابھی یار آئے گا، ابھی محبوب آئیں گے، ابھی حکم دے دیں گے، تو آپ کو یا رسول اللہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ ابوبکر ہر لمحہ آپ کی غلامی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے تیار موجود ہے۔ 4000 درہم آپ کے پاس تھے، 4000 درہم، وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ سفر میں لے لیے، اور پیچھے اپنے بچوں کو حکم دیا ایک جگہ پر پتھر رکھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور چراغ بجھا دیا۔ تو جب گھر میں پتہ چل گیا کہ یہ چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے، تو ان کے والد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کے والد ایمان لائے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، حضرت ابو قحافہ۔ تو جب رخصت ہو گئے تو پیچھے سے والد نے کہا کہ یہ ہے تو دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہر وقت ادھر محمد کی اس میں غلامی میں رہتا ہے اور ان پر پیسے خرچ کرتا رہتا ہے، اس کو گھر بار کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملے کہے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ یعنی آپ کہیں کہ یار میں نے کوئی غلط جملے استعمال کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے گھر میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ بتاؤ وہ پیسے کدھر ہیں؟ تو آپ کی بیٹی حضرت اسما، جنہوں نے غار ثور میں آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے، وہ اپنے دادا جان کو ساتھ لے کر گئیں تو ادھر انہوں نے چراغ بند کر کے، پتھر پڑے ہوئے تھے ان پر کپڑا ڈال دیا
کہتے بابا جان یہاں پر ہاتھ لگائیں، یہ 4 کے 4,000 درہم یہاں پر موجود ہے۔ اور جب کہ وہ سارا مال سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام پر خرچ کرنے کے لیے زاد راہ کے طور پر ساتھ لے گئے۔ اب یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جو میں نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن کہتا ہے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور اگر اس محبوب میرے کی مدد کرنے میں تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں ان کے شہر سے نکالا تھا، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو دو میں سے وہ دوسرا جب غار میں تھے اور اپنے صاحب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ التوبہ کی یہ ایسی صریح آیت مبارکہ ہے جو پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک، اور سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک جو حضور پر ایمان لائے، ان میں سے واحد ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی صحابیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ابوبکر حضور کے صحابی ہیں۔ یہ واحد آیت ہے جس میں صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول، جب وہ کہہ رہے تھے، کس سے؟ لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ وہ اہل سنت کی تمام کتب تفاسیر کے اندر اور اہل تشیع کی بھی تمام کتب تفاسیر کے اندر اور تمام کتب احادیث کے اندر کوئی دوسری رائے موجود نہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کی، غار ثور میں حضور کے ساتھ دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے، اور اس آیت کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا، اور اس کا پہلا حصہ دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ فرمایا الا تنصروہ، یہ اہل مدینہ سے اللہ رب العزت نے خطاب، اہل مدینہ نہیں، نئے نئے مسلمان تھے لوگ، یہ اواخر دور میں غزوہ حنین کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، اس موقع کے اوپر فتح مکہ کے بھی بعد جا کے، تو یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن، یہ آیت مبارکہ قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر اس سے پہلے بھی صحابی تھے اور اس کے بعد بھی صحابی تھے، یعنی آپ کی صحابیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی صحابیت کی دلیل خود اللہ رب العزت نے قرآن میں آخری دور میں نازل کی ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی آیت ایسی نہیں جس نے اس حکم کو منسوخ کیا ہو، تو گویا نص قرآنی سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گویا وہ نص قرآنی کا انکار کر رہا ہے، اور نص قرآنی کا انکار کر کے وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اب یقینی طور پر مدد اللہ ہی فرماتا ہے، یقینی طور پر حقیقی مدد اللہ رب العزت کی ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت دنیا میں ظاہری اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب ہر ایک نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو آپ کے اپنے شہر سے نکالا جا رہا تھا، تو اللہ نے ابو بکر کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد کی ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نصرہ اللہ، ہم نے ابو بکر کے ذریعے اپنی محبوب کی مدد کی ہے۔ پھر
غار سور کا واقعہ بڑا کمال اور بڑا عجیب واقعہ ہے. اس میں سے بھی حضور سید شیخ الاسلام نے بڑا کمال کا نقطہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا یہ جو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا وہ دوسرا، دو کا وہ دوسرا. آپ فرماتے کہ میں نے جب تفاسیر کو دیکھا کہ کسی نے اس موضوع پر بات کی ہو، اس پر بحث کی ہو، تو اس نقطے پر کسی نے بحث نہیں کی، اور وہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دوسرا کیوں کہہ رہا ہے. حضور کو تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. اول تو حضور ہیں، آخر بھی حضور ہے. قرآن نے دو کا دوسرا حضور کو کیوں کہا ہے؟ تو فرمایا اس سے اگلے الفاظ دیکھیے، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے تو غار میں داخل ہوتے وقت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی، یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے، میں پہلے جا کر غار کو دیکھتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں کہ کوئی وہاں پر کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو، کوئی کیڑا نہ ہو جو آپ کو نقصان دے دے. تو آقا علیہ السلام کے غار میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، حضور ان کے بعد غار میں گئے. تو قرآن نے کہا پہلا غار میں داخل ہونے والا ابو بکر تھا، دوسرا میرا محبوب تھا. نبی پاک کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، نبی پاک کا ہم سفر ابو بکر، نبی پاک کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پھر آپ کی شان ہے کہ غار ثور میں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں خاص تنہائی کے اندر 3 دن نصیب ہوئے، خاص 3 دن نصیب ہوئے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا، اور فرمایا پھر اس نور نے جہاں چاہا اللہ کے انوار تجلیات کے اندر سفر کیا، تو وہاں اللہ کے انوار تجلیات سے آقا علیہ السلام کے نور نے فیض پایا. پھر ظاہری دنیا میں تشریف آوری کے بعد آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں حضور تنہائی میں رہتے، ادھر اللہ رب العزت کے انوار تجلیات کا آقا علیہ السلام کی بشریت پر تنہائی میں نزول ہوتا رہا. ادھر غار ثور میں آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو 3 دن اپنی توجہات عطا کی اور اپنی خاص معیت اور توجہات سے ان کو نوازا. یہ اعزاز بھی صرف آپ ہی کو حاصل ہوا ہے کہ حضور کی بارگاہ سے توجہات نصیب ہوئی. تنہائی کے اندر خالص آقا علیہ السلام کی توجہات تھی. ادھر سیدنا صدیق اکبر تھے، ان کی نگاہیں اٹھتی تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی، ادھر آقا علیہ السلام کی نگاہیں تھی اٹھتی تو ابوبکر کے چہرے پر پڑتی. اور اس کو بھی حضور سید شیخ الاسلام نے بیان فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام نے جو آپ کو توجہ اتحادی عطا کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے عطا کی ہے کہ آگے چل کر بڑے بڑے فتنے آنے والے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کے قلب اطہر کو، ان کے دل کو آقا علیہ السلام کی توجہات سے وہ مضبوطی نصیب ہوئی کہ جب مضبوط فیصلے کرنے تھے تو اس وقت وہ جو عزم اور حوصلہ چاہیے تھا وہ آقا علیہ السلام کی توجہات سے سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا. آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، امت غم میں تھی، امت پریشانی میں تھی، وہ اتنے بڑے سانحے کو برداشت نہ کر سکی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکال لی. وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے خبردار اگر کسی نے کہا آقا علیہ السلام وفات پا گئے، جس نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ
دیوانہ وار مسجد نبوی میں یہ جملے کہہ رہے تھے، صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی کام کی وجہ سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، ان تک خبر پہنچی، آپ آئے مسجد نبوی میں، یہ منظر دیکھا ایسے کہ سارے غم زدہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہوئی ہے، آپ سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر تشریف لے کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر کپڑا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا اس دنیا میں آنا بھی خیر تھا اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی خیر ہے۔ آپ باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ جیسے ہی آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں جان لو تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ اللہ کے بندے اور نبی تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور عبادت اس کی کرتا ہے، تو کیا تم لوگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیت کا ترجمہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تم میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ان کے بعد ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ جملے ارشاد فرمائے آپ نے، تو جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ جملے سنے، سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ سب صحابہ کرام بیٹھ گئے اور صحابہ کرام نے بالاتفاق ایک جملہ کہا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس دن پتا چلا کہ قرآن میں یہ آیت مبارکہ نازل تو غزوہ احد پر ہوئی تھی، وہ 3 ہجری کے اندر، کہتے ہیں لیکن ہمیں اس دن ادراک ہوا اس آیت کا کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے، اور ہمیں ایسے لگا تھا کہ یہ آیت آج کے دن ہی نازل ہوئی ہے یا آج کے دن کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس طرح اس کو پڑھا۔ یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات تھی جو غار ثور میں حضور نے عطا کی۔ ادھر مکہ میں اور دیگر عرب قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام کی فتوحات دیکھ کر وہ پھرنا شروع ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے سیدنا صدیق، اور ادھر منکرین زکات پیدا ہو گئے، اور تیسرا فتنہ یہ ہوا، بدبخت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 3 بڑے بڑے فتنے آپ کے سامنے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں امت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور آقا علیہ السلام کی توجہات جو آپ کو نصیب ہوئی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے ان توجہات کے صدقے سے ان 3 فتنوں کا خاتمہ فرمایا، ہر ایک فتنے کو ختم کیا، مسلمہ کذاب کو سرے سے ختم کیا، اس بدبخت دجال کذاب کو قتل کیا، اس کے ساتھیوں کو ختم کیا، ادھر منکرین زکات کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا۔ فرمایا جو آقا علیہ السلام کے دور میں ایک رسی زکات دیتا تھا ابوبکر اس سے وہ وصول کرے گا، فرمایا اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، سیدنا عمر فاروق نے کہا ابوبکر ایسا نہ کرو، اپنے لوگ ہیں، اسلام ابھی نیا دین ہے، آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، لوگ ہمیں مشکل پیش آئے گی۔ فرمایا نہیں، جو مجھے میرا محبوب دے کر کے گیا ہے میں نے اسی دین کو نافذ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ان میں سے بھی اکثریت پلٹ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ انہیں آقا علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوا، میت بھی نصیب ہوئی، اور 15 کے قریب مختلف ایسی آیات ہیں جو قرآن مجید میں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے ہر شخص کا دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے دیا ہے، فرمایا سوائے صدیق کے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔
ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، ان گنت ستارے ہیں، کیا کسی شخص کی نیکیاں اس کے بھی برابر ہیں؟ کیا کوئی اتنا بھی کسی کا اجر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہے، اس کا اجر ان چاند جو ان گنت ستارے ہیں ان کے برابر بھی ہے۔ اب ان کا خیال تھا کہ آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہوں نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر میرے بابا جان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، وہ ان سب پر بھاری ہے۔ یہ نعرہ نہ لگایا کریں، پتہ نہیں کن دوستوں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ زندہ باد۔ 3 نعرے ہیں ویسے اسلام کے اندر، کتنے نعرے ہیں؟ 3 نعرے ہیں۔ یہ ساری زندگی اسلام میں یہی لگتے رہے۔ سب سے پہلا نعرہ ہے تکبیر، دوسرا نعرہ ہے، تیسرا نعرہ ہے۔ ہم نے لوگوں کی دیکھا دیکھی، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے اور خارجیت کے زیر سایہ آ کر ہم نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور امت میں صرف اور صرف انتشار ہے امت کے اندر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی محبت اور تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔